گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے۔ تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا۔ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، جس کا خون بہ جائے، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا، اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے۔ یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے۔ جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائیں اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مالک کے لیے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے؟ آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، اور قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا ہوتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا، ہر چیز کو ہم قوت سے، سختی سے، زبردستی سے، جبر سے بنانا چاہتے ہیں، ہینڈل نہیں کرنا آتا۔ کتنے کسائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے۔ قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائے اور جو جی چاہے کر دے۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں۔ کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا۔ اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں، قصاب کو نہیں دے سکتے۔ قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی، ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے، سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ۔ پھر قربانی کا گوشت پکوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ۔ ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے، 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے رہے۔ اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کے جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ وہ تقسیم کر دیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے، اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پہ جیسے بھی چاہیں پکائیں۔ لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا۔ انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، بڑی ہوگی ہنڈیا بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر جو ثوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو دینا۔ آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں نا ایک طرح سے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں۔ پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں۔ صواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے، جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ۔ کچھ تو ایسے تو فقیر خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں اتنا نہیں مانگتے تو ان کو بھی دینا ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اس میں بھی کیا ہے، کلوا منہا، خود کھاؤ اور اطعموا کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر، تنگ دست محتاج کو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو، یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو۔ تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی۔ مثلا اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو
تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو۔ یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں۔ دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے۔ فرمایا، پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے، تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی۔ میں نے پوچھا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی۔ تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا، جو ایک بدری صحابی تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئیں۔ تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے، اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں۔ عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا گیا تھا، جس سال قحط پڑا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ رکھنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور ہم اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی کیا مجبوری تھی، 15 دن تک آپ لٹکائے رکھتے؟ اس